بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الحیاء من الایمان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک ٹو یٹ اندر پروگرام کالڈ دا یوتھ ڈائلاگ، جس میں ہم کافی امپورٹنٹ ایشوز کے اوپر بات کرتے ہیں۔ اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے، جیسے کہ میں نے حدیث کوٹ کی ہے، کہ حیا ایمان کے حصے میں سے ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا اور کیا بات ہم کرنے جا رہے ہیں، اس کو بیان کرنے سے پہلے میں اپنے پینل ممبرز کو انٹروڈیوس کرنا چاہوں گا۔ اسحاق بن صادق اور عدیل حنیف ان کے برابر میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آج کا جیسے ہم نے ٹاپک اپنا بیان کیا ہے الحیاء من الایمان۔ کیا ہے حیا؟ کیا کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں؟ از اٹ ریلیٹڈ ٹو اونلی کلوتھس؟ از اٹ مور دین دس؟ اور ہاؤ از اٹ ریلیٹڈ ٹو ایمان؟ یہ ایمان کا کیسے حصہ ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ عدیل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اگین میں یہ کہوں گا کہ حیا ایک ایسا ٹاپک ہے، ایک ایسا فنومینا ہے جس کو ہم نے بہت ریسٹرکٹڈ سوچ کے ساتھ دیکھنا شروع کر دیا۔ اگر ہم کسی شخص کے بارے میں کہتے ہیں بڑا بے حیا ہے، جنرلی ہم اس سے کیا مراد لیتے ہیں؟ ہم بہت ایک ریسٹرکٹڈ ہم نے ذہن بنا لیا ہے۔ ایک عورت کو اگر ہم کہتے ہیں بے حیا ہے، یعنی ان جنرل یہ بے حیا عورت ہے، اس کے بارے میں بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی بہت براڈ کیٹیگری بنا لی ہو۔ ہم نے بہت ریسٹرکٹڈ ایک سوچ بنا لی ہے، ایک بے حیا مرد یا ایک بے حیا عورت ایسی ہوتی ہے، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ نے کوٹ کیا الحیاء من الایمان، اس کا ایمان سے ڈائریکٹ تعلق ہے۔ اٹس ناٹ اونلی ریلیٹڈ ٹو ہاؤ وی لک apparently physically, it has also to do a lot with our hearts and with our soul, and that's what I would like to begin with, I think. جیسے پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم نے حیا کی ایمان کے ساتھ بات کی، اسی کے ساتھ تقویٰ بھی ہے، آف کورس اس کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے کی طرف، دل کی طرف اشارہ کر کے بولا تقویٰ ہونا، یہ تقویٰ ادھر ہے۔ آف کورس انسان چاہے اپنے آپ کو کتنا لباس میں تقوی کا اظہار کرے، لیکن اگر اس کے دل میں وہ حیا نہیں ہے، اور حیا سے مراد جیسے میں نے آپ کو کہ وہ خالی اپنے کلودنگ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق سے ریلیٹڈ ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ریلیٹڈ ہے، ان کی تعلیمات سے ریلیٹڈ ہے، ماں باپ سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے پیرنٹس سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے بھائی بہنوں سے ریلیٹڈ ہے، آپ کے معاشرے کے لوگوں سے ریلیٹڈ ہے۔ حیا از ناٹ جسٹ ریلیٹڈ ٹو کلوتھنگ بٹ اٹ از مور دین دیٹ۔ جی ایسا بالکل، جیسے عدیل بھائی کہہ رہے تھے کہ حیا جو ہے وہ ایک بہت اسپیسیفک ہم نے کر دیا، حالانکہ بہت براڈ کانسیپٹ ہے اسلام کے اندر، اور اصل حیا جو ہوتی ہے وہ آپ کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے حیا ہوتی ہے، کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے کس طرح اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے آگے کس طرح آپ اپنی لائف گزارتے ہیں، اپنی پوری زندگی گزارتے ہیں۔ حیا کا جیسے ہم نارملی لیتے ہیں کہ بھائی یہ اگر یہ بے حیا انسان ہے یا بے حیا لوگ ہیں، تو ہم بہت زیادہ کہتے ہیں کہ یہ پردہ کے اوپر چلے جاتے ہیں۔ ہم بتا رہے ہیں کہ ایمان سے بہت زیادہ ریلیشن ہے، اور بالکل اسی طریقے سے ہمارے پورا دین، اگر آپ دین کے اوپر گزارتے ہیں تو آپ حیا والے انسان ہیں۔ اگر آپ دین کے ساتھ زندگی نہیں گزارتے تو اس کا مطلب آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جو حیا کا ایک پردہ تھا کہ آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے خوف اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ڈر ہوتا تھا، وہ آپ کے اس سے نکل جاتا ہے۔ اچھا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور نیریشن میں فرمایا کہ ایمان کے ساتھ تعلق ہے حیا کا، حیا چلے جائے تو پھر انسان جو چاہے وہ کام کرے۔ اور یہ چیز ہم انڈرسٹینڈ کی ضرورت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ بات بولی۔ ہم یوزلی جیسے آپ نے بولا کہ اپیرنٹ لمیٹیشنز تک ہم اس کو اپیرنٹ ایسپیکٹ تک ہی جج کرتے ہیں۔ انسان کے دل میں حیا نہیں ہو تو وہ جب نوکری کر رہا ہو، کوئی کما رہا ہو، کوئی بزنس کر رہا ہو، تو اس کو اس بات کی پرواہ نہیں ہو کہ وہ حلال کما رہا ہے، حرام کما رہا ہے۔ جب چار دیواری میں بند ہو، چاہے وہ کتنی بڑی داڑھی ہو، کتنا اپنے آپ کو کور کیا ہو، جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حیا نہ رکھتا ہو، جیسے کہ ایک نریشن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے میری امت کے ایسے لوگ ہیں کہ وہ آخر میں آئیں گے، ان کے کئی ایسے اعمال ہوں گے لیکن وہ بالکل دھول مٹی کی طرح اڑ جائیں گے، کیونکہ جب وہ اکیلے میں ہوتے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حیا نہیں کرتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے حیا نہیں کرتے تھے، کیونکہ وہ بھول جاتے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا کہ مجھے اصل میرا جو حیا کی انڈیکیشن ہے وہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ اکیلے میں تعلق کا اظہار کرتی ہے۔ پبلک میں انسان تو اپنے آپ کو بہت کچھ اظہار کر سکتا ہے، اور یہی ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے کہ حیا کی صحیح انڈرسٹینڈنگ
انڈرسٹینڈنگ ہم کلیئر کریں, لوگوں کے سامنے بس حیا ایک لمیٹڈ انداز میں جیسے عدیل نے بیان کیا وہ محدود حد تک ایک اس کی ایکسپلینیشن رہ گئی ہے. اٹ از مچ مور دین دیٹ, اٹس آل اباؤٹ یور ایمان, اٹس آل اباؤٹ آپ کے اندر حیا کتنی ہے کہ آپ قرآن پڑھنے کی توفیق کرتے ہیں, آپ کے اندر یہ فکر آتی ہے کہ میں اپنے ایمان کو انکریز کرنے کے لیے قرآن کو پڑھوں, اور اسی طرح سے اپنی نماز میں یہ فکر رکھوں کہ میں نماز کے لیے کھڑا ہوں, اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ سارے آپ کے ایمان کے ساتھ اور حیات کے ساتھ تعلق ہے. جیسے آپ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کی کہ اگر تمہارے پاس حیا نہیں ہے تو پھر تم جو چاہے کرو, اس کے اوپر جو جہاں سے یہ نریشن امام بخاری رحمہ اللہ لے کر آئیں, یہ بیسکلی عبداللہ القعنبی رحمہ اللہ سے نریٹڈ ہے, اور ان کی سٹوری یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز میں دین نان پریکٹسنگ بندے تھے اس ٹائم پہ, اور بہت زیادہ چوری چکاری اس طرح کی چیزوں میں انوالو رہتے تھے. لیکن جب ایک اسکالر آئے ان کی سٹی کے اندر, اور انہوں نے جو ہے آ کے حدیث بیان کرنا شروع کی, تو لوگ بے شمار اس میں گروپس کے اندر آ کر ان سے علم حاصل کر رہے تھے. جب عبداللہ القعنبی نے دیکھا کہ یہ بندہ کون ہے, لوگ اس کے پاس کیوں جا رہے ہیں, تو لوگوں نے کہا کہ یہ محدث ہے. انہوں نے کہا یہ محدث کون ہوتا ہے, انہوں نے کہا جو حدیث سے نریٹ کرتا ہے. تو پھر یہ ان کے پاس گئے, ان اسکالر کے پاس, اور ان کو یہاں سے پکڑا, نشے کی حالت میں تھے اور اگریسو بیہیویئر تھا, اور یہاں سے پکڑا اور کہا کہ مجھے حدیث سناؤ, مجھے بھی حدیث سننی ہے, مجھے بھی علم حاصل کرنا ہے. اب امیجن کریں ان اسکالر کے سامنے ایک بندہ ایسے ان کے پکڑ کے کھڑا ہے, تو ان کے ذہن میں صرف یہی حدیث آئی, کیونکہ حکمت والے تھے. وہ اگر کہتے کہ تم جس حالت میں ہو میں تمہیں حدیث نہیں سناتا, تو مے بی کچھ اور زیادہ ایگریسونیس بڑھ جاتی اور وہ جھگڑے پہ نہ چلے جاتے. تو انہوں نے کہا, انہوں نے پوری نریشن سنائی کہ میں نے اپنے ٹیچر سے سنا, انہوں نے اپنے ٹیچر سنا, انہوں نے اپنے ٹیچر سنا, انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا. اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنا, انہوں نے کہا کہ اگر تمہارے اندر حیا نہیں ہے تو پھر تم جو چاہے کرو. یہ سننا تھا کہ یہ واپس اپنے گھر بھاگتے ہوئے گئے اپنے گھر, اور جا کے اپنا گھر بند کر لیا اور رونا شروع ہو گئے. ان کی والدہ نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے, تم کیوں رو رہے ہو آج؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے یہ حدیث کہی تھی کہ جس کے اندر حیا نہیں ہے وہ جو چاہے کرے. اس کا مطلب میں آج اتنی الٹی سیدھی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں, اس کا مطلب ہے میرے اندر حیا نہیں ہے. اور جیسے اسحاق نے بہت ہی امپورٹنٹ ایسپیکٹ ریز کیا ہے, حیا ان فرنٹ آف اسکالرس. حیا از آلسو کہ آپ کے اندر ایک ہیزیٹیشن ہوتی ہے کہ آپ ایسا کوئی سوال نہ پوچھیں اور کسی کو ڈسرسپیکٹ نہ کریں. ٹیچرس کو, جو آپ کے علماء ہیں, آپ کے استاد ہیں, آپ کے اسکول کے ٹیچرز ہیں, آپ کا ان کی رسپیکٹ ہے, آپ کے ساتھ ان کے تعلق ہے, آپ ان کے ساتھ ایک بیریئر مینٹین کرتے ہیں, ان کے ساتھ ایک تمیز مینٹین کرتے ہیں. اسی طرح سے آپ کے ماں باپ ہیں, آپ ان کے سامنے کس طرح سے بات کرتے ہیں, وہ آپ کا حیا اور ایمان کا حصہ ہی ہے کہ آپ کے ماں باپ کے ساتھ آپ کو کس طرح سے بات کرنے کی توفیق عطا کرتا ہے, کہ آپ صرف یہ بات سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ بات پسند آئے گی یا نہیں آئے گی. جی عدیل. حیا مخلوق کے ساتھ بھی ہوتی ہے اور خالق کے ساتھ بھی ہوتی ہے, اینڈ اٹس ناٹ جسٹ ون وے. ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ حی کریم, کہ اللہ تعالیٰ کو حیا آتی ہے اور اللہ تعالیٰ بہت کرامت والا ہے. یستحی من عبدہ ان یرفع یدیہ, کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے سے حیا آتی ہے کہ وہ اس کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور اللہ تعالیٰ ان کو لوٹائے خالی ہاتھ. لیکن ہم بندے ہیں اور ہمیں حیا نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہا ہے, لیکن ہم اس کے باوجود کنٹینیوسلی وہ سنس کرے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں, جو حدیث جبرائیل کے اس سے مشہور ہے, کہ پہلے بتایا کہ اسلام کیا ہے, پھر بتایا کہ ایمان کیا ہے, پھر بتایا احسان کیا ہے, اور اس میں کیا کہا, ان تعبد ربک کأنک تراہ, کہ تم اپنے رب کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اسے دیکھ رہے ہو. لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے اور حقیقتاً اس کو تم اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے, تو کم سے کم اپنے ذہن میں یہ سوچ ضرور رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. اور یہ اس وقت کی بات صرف نہیں ہے کہ جب تم نیک کام کر رہے ہو, بلکہ یہ خاصتاً اس وقت کی بات ہے جب تم برائی کا کام کر رہے ہو. صحابہ رضی اللہ عنہ کے, جیسے آپ نے بھی بات مینشن کی کہ ٹیچرز کے ساتھ بھی ہوتی ہے, پیرنٹس کے ساتھ بھی ہوتی ہے, صحابہ کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین کہ وہ اس حیا کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اسٹیئر بھی نہیں کر پاتے تھے. جب اللہ کے نبی بات کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم, تو وہ ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوتی تھیں اور وہ گھور بھی نہیں پاتے تھے. اور انفارچونیٹلی اب ہمارا کیس دیکھیں. صحیح. اینڈ بہت ہی بیوٹیفل بات عدیل نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے, اسحاق بھی ہمارے ساتھ بہت بیوٹیفل باتیں شیئر کر رہے ہیں. اینڈ اٹس گیٹنگ ایموشنل اوور ہیئر. ویل ٹیک اے اسمال بریک اوور ہیئر اینڈ ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک, سو ڈونٹ گو اوے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم بیک ٹو دا پروگرام آفٹر دا بریک میں جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے حیا کی کہ یہ ایمان کے ساتھ کیسے تعلق رکھتا ہے, اور عدیل ہمارے ساتھ کچھ کافی امپورٹنٹ احادیث اور باتیں شیئر کر رہے تھے. جی عدیث. میرے ذہن میں ایک حدیث یہی آ رہی تھی کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ حیادار تھے ایک ورجن لڑکی سے. ان جنرل مشہور ہوتا ہے نا کہ ایک ورجن لڑکی جو ہے وہ کتنی حیادار ہوتی ہے, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اس سے بھی زیادہ حیادار تھے. جب وہ کسی چیز کو برا جانتے تھے تو ہم ان کے چہرے سے پہچان جاتے تھے, یعنی اس چیز کی ناگواری کے آثار جو تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ بھی دکھ جاتے تھے کہ دس از سم تھنگ دیٹ آئی ڈونٹ لائک. اینڈ کیوں ایسا ہوتا تھا؟ بیکاز ان کا کوئی پرسنل معاملہ ہوتا تھا تو وی آل نو کہ اتنے سارے ایونٹس ہیں جہاں پہ انہوں نے اپنے پرسنل چیزوں کو بالکل فرگیو کر دیا کہ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی باؤنڈریز کراس ہوتی تھیں, وہاں پہ نبی اور رسول ہونے کے ناطے ان کو وہ چیز برداشت نہیں ہوتی تھی, اور وہ اس کو فوراً پوائنٹ آؤٹ کرتے کہ دس از سم تھنگ دیٹ یور لارڈ ڈز ناٹ لائک. میں یہاں پہ آپ لوگوں کے ساتھ ایک سٹوری شیئر کرنا چاہوں گا فضیل بن عیاض کی, اور ان کی سٹوری بڑی ایموشنل ہے اور بڑی سیکھنے کا ایک لیسن ہے کہ کس طرح سے وہ ایک قاطع الطریق تھے, راستے میں لوگوں کو لوٹتے تھے. اور ایک دفعہ وہ یہ بیان کرتے ہیں, اور یہ بعد میں امام آف ٹو حرمینز کے نام سے جانے گئے کہ بعد میں یہ ایک بہت بڑے امام بنے, اور اپنے پاس کے بارے میں ذکر کرتے ہیں کہ کس طرح سے گناہوں میں انوالو تھے, اور بتاتے تھے کہ میں دن کے وقت لوگوں کو راستے سے ٹریولرز جو تھے, مسافر تھے, ان کے مال کو لوٹتا تھا, اور رات کو میں برائی میں انوالو رہتا تھا. اور ایک دفعہ میں جا رہا تھا وہی برائی کی نیت سے کہ مجھے قرآن کی تلاوت کی آواز آئی, اور وہ شخص یہ تلاوت کر رہا تھا. کیا وہ وقت نہیں آ گیا کہ لوگوں کے دل اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوف سے ڈر جائیں, لوگ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمبل ہو جائیں؟ انہوں نے یہی سنا اور بولا, اور اپنے اندر ہی انہوں نے جواب دیا اپنے آپ سے کہتے ہوئے کہ ہاں اللہ, اب یا رب یہ وقت آ گیا ہے. اور انہوں نے بولا اس وقت میں نے ارادہ کر لیا کہ میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے لوٹوں گا. اور یہ حیا ہی تھی جس نے ان کو مجبور کیا اس بات کے اوپر. اللہ سبحانہ تعالیٰ کب کس کو یہ جو ہے توفیق دے دے. اور جب وہ آگے گئے تو دیکھا کہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں ان کے نام سے, کیونکہ بہت بڑے وہ ایک ڈاکو تھے, بہت راستے میں لوگوں کے مال لوٹتے تھے. اور لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ ابھی راستے سے آگے نہیں نکلو, فضیل بن عیاض آئے گا اور تمہارے مال کو لوٹ کے چلا جائے گا, رات کو یہیں رک جاؤ. انہوں نے بولا سبحان اللہ, لوگ یہاں میرے نام سے ڈر رہے ہیں اور میں یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا. مطلب میں ایک مخلوق ہوں اور لوگ میرے نام سے ڈر رہے ہیں اور خیال رکھ رہے ہیں, اور میں ایک انسان ہوتے ہوئے اپنے رب سے نہیں ڈر سکتا. انہوں نے بولا کہ نہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آیت سنائی ہے اور مجھے یہ احساس دیا ہے, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے سدھرنے کی توفیق دیتے ہیں. اور وہاں سے انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ میں حرم میں جا کے وقت گزاروں گا, علماء کی گیدرنگ میں رہوں گا, علم سیکھوں گا. اور آج تزکیے کی ہر کتاب میں ان کا ذکر ہے. یہ حیا ہی ہے جو اللہ انسان کو یہ ایمان جگاتی ہے اور اس کو اس بات کا فکر دیتی ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ایک دن کھڑا ہوں گا, میں اکیلے میں کیسا ہوں, میں لوگوں کے سامنے کیسا ہوں, کیا میرا رویہ لوگوں کے سامنے کچھ اور ہے اور گھر میں کچھ گھر والوں کے ساتھ کچھ اور ہے. یہ میری حیا ہی ہے جو میرے اندر یہ ایک فرق کو ڈفرینشیٹ کرتی ہے کہ میں نماز میں نفل میں جب کھڑا ہوتا ہوں تو میری نفل کس طرح سے گزرتی ہے, اور جب میں پبلکلی نماز پڑھتا ہوں تو میرا کیا انداز ہوتا ہے. یہ فرق حیا ہی دیتی ہے. جی اسحاق. جی بالکل, جیسے آپ نے اسٹوری شیئر کی اس سے پہلے میں نے شیئر کی, میں اس میں ایک بات ایڈ کرنا یہ چاہا تھا کہ وہ جو عبداللہ القعنبی تھے وہ پہلے ان کے پاس کیا تھا, اور پھر جب انہوں نے دین کا علم حاصل کیا امام مالک رحمہ اللہ سے, اینڈ ہی بیکیم دا ٹیچر آف امام بخاری رحمہ اللہ. امیجن کریں مطلب امام بخاری اپنے حدیث کی بکس میں ان کا نام لکھتے ہیں. اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ آج ہم ان کی حدیث پڑھتے ہیں, ان سے نریٹ ہوتے پڑھتے ہیں. جہاں تک بات ہے کہ حیا آپ کے اندر کیا کیا ڈیولپ کرتی ہے, حدیث میں آتا ہے کہ الحیاء لا یاتی الا بخیر, حیا نہیں آتی ایکسیپٹ کہ وہ بہت ساری گڈنس اور بہت ساری خیر کے ساتھ آتی ہے. تو حیا آپ معاشرے میں دیکھیں, اگر حیا نہ ہو تو ہماری سوسائٹی کتنی خراب سوسائٹی ہوگی, کتنی ڈسٹرکٹیو سوسائٹی ہوگی اگر ہماری سوسائٹی میں حیا نہ ہو. مطلب جیسے ہم بات کریں کہ مخلوق کی آپس میں ایک دوسرے سے حیا, مطلب ہماری پیرنٹس سے حیا نہیں, ہمارے بچوں سے حیا نہیں, ہماری وائف سے حیا نہیں, وائف کی ہسبینڈ سے حیا نہیں, اور ہر بندہ اپنی مرضی چاہے جو چاہے کہنا چاہے وہ کہہ دے, تو ایسا پاسبل. ٹیچرز کی رسپیکٹ نہیں, ٹیچرز کی حیا نہیں.
تو ایک بہت ڈسٹرکٹیو سوسائٹی بن جائے گی میرا خیال ہے. اگر حیا کی جو فطری ایک ہمارے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی ہے وہ اگر نکال دیا جائے تو. I'll carry on from his point کہ حیا کا جو کانسیپٹ ہے اٹس ناٹ دیٹ اٹس جسٹ ریسٹرکٹیڈ ٹو اسلامک ٹریڈیشن. جو انہوں نے فطرت کی بات کی, تو اگر ہم فرام دا اسلامک ٹریڈیشن کی جو بات ہے کہ ہم کریشن کے اس کو دیکھیں کہ آدم علیہ السلام, ان کو جب ان سے ایک ایرر ہوا تھا, شیطان نے ان کو قسم کھا کے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس چیز سے منع کیا ہے اس کو تم جاؤ اور اس میں تمہارے لیے خیر ہے. تو سورہ اعراف کی آیت ہیں کہ فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, کہ ان دونوں کے جو پرائیویٹ پارٹس تھے وہ ایکسپوز ہو گئے تھے. اینڈ دا فرسٹ تھنگ دے اسٹارٹیڈ ڈوئنگ واز اپنے آپ کو کور کرنا. اور جو ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ حیا از ناٹ اونلی دا فزیکل ایٹریبیوٹ, اسی کے بعد اللہ تعالیٰ مینشن کرتے ہیں کہ قَالَا رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا. ان کے اس ایمان کو بھی اس چیز نے اجاگر کیا کہ there is something that has gone wrong and now you need to turn back to him because he is the only one who can rectify this error. اور ان دونوں نے فوراً اس وقت کہا ربنا ظلمنا, اے ہمارے رب ہم نے اپنی نفس پہ غلط کیا, ہم نے اپنی ذات کے ساتھ غلطی کی ہے, ہم نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے. اگر ہم اسی ایلیمنٹ کو آج سوسائٹی میں لے آئیں, کچھ باتیں تھوڑی سی سخت لگتی ہیں بٹ یہ ایک حیا کا ایسا ایلیمنٹ ہے جو ہم پوری سوسائٹی میں ان جنرل آپ ہیومینٹی میں دیکھتے ہیں کہ آپ کو یہ ایلیمنٹ ملتا ہے. فار ایگزامپل آپ کو جانوروں میں کپڑے پہننے کا ٹریڈیشن نہیں ملتا, بٹ اٹس سم تھنگ دیٹ از دیئر یونیورسلی ان دا ہیومن ریس, ان دا ہیومن کائنڈ, ہیومن جو بھی آپ اس کو کہہ لیں, کہ ہر جگہ پہ ہر سوسائٹی میں ہر کلچر میں ہمیں کلودنگ کا آئٹم کسی نہ کسی فارم میں ملتا ہے. اور یہی بات ہے کہ جیسے آئی ریممبر ون آف مائی ٹیچر کہ اگر ماڈرنٹی اسی چیز کا نام ہوتا کہ کپڑے کم سے کم ہو تو پھر تو جانور سب سے زیادہ ماڈرن بینگز ہوتے ہیں, بٹ دیٹس ناٹ دا کیس. انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ایک ایسا ایلیمنٹ رکھا ہے. ہمارا آج کل پرابلم یہ ہو گیا ہے کہ ہم وہ اسپریچول جیسا بھی چل رہا مسئلہ نہیں ہے, بس تم فزیکلی سامنے رہنا, فورسفلی ہم بہت ساری چیزیں کرا دیتے ہیں. اور اس کے پیچھے دیکھیں اسلام اس I believe this very strongly. Islam is a very beautiful system, but for us to realize its beauty, اگر ہم اس کو ایز اے سسٹم انڈرسٹینڈ نہیں کریں گے نا تو وہ نہیں چلے گا. اسلام بھی اسی طرح ہے, جب تک آپ اس کے ایک ایک ایلیمنٹ کو نہیں سمجھیں گے, اس کو فٹ ان نہیں کریں گے, یہ کہانی آگے نہیں بڑھ سکے گی. ہم کیا کرتے ہیں, ہم ایک ایلیمنٹ کو آئسولیشن میں اٹھا لیا, اچھا جی اس کو انالائز کرو, اس کو جج کرو, یہ سمجھ نہیں آ رہا, اچھا اس کے بغیر دیکھو, اٹس ناٹ گوئنگ ٹو ورک. اور جیسے موسیٰ علیہ السلام کی ایگزامپل ملتی ہے ہمیں قرآن میں کہ ہمارے پاس سوسائٹی میں یوزلی جو حیا کا اسپیکٹ ہے وہ فیمیلز کے ساتھ ہی اٹیچ کیا جاتا ہے, وچ از اے ویری لمیٹڈ سوچ. موسیٰ علیہ السلام کی ایگزامپل ملتی ہے کہ بنی اسرائیل نے ان کو بھی تنگ کیا کہ وہ بہت اپنے آپ کو کور کرتے تھے, اپنے حیا دار تھے, اور حیا کا کیونکہ نبی تھے اللہ کے, تو اپنے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی. کس طرح سے کہ لوگ ان کو بولتے تھے, تانا دیتے تھے کہ نہیں کچھ جسم میں شاید کوئی عیب ہے اس کو چھپاتے ہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح سے قرآن میں اللہ کے نبی جو ہیں موسیٰ علیہ السلام ان کی کلیریفیکیشن دی, اور ان کے لیے کس طرح سے سچویشن کریٹ کیا کہ لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی کہ نہیں موسیٰ علیہ السلام حیا دار ہیں. اور یہ چیز ہمیں عثمان رضی اللہ عنہ کی بھی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے تھے کہ میں اس سے حیا کیوں نہیں کھاؤں جس سے فرشتے بھی حیا کھاتے ہیں. یہ حیا کیا ہے, ہمیں یہی سمجھنے کے لیے ہم نے ٹاپک کیا ہے, اور اسحاق ان شاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اور ہائی لائٹ کریں گے. وجی بھائی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف کے اندر ایک حیا کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے, صحابہ کی لائف کے اندر ہمیں حیا کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے, اور حیا کا جو روٹ ورڈ ہے عربک کے اندر اور لائف کا جو روٹ ورڈ ہے, روٹ لیٹرز ہیں دونوں کے سملر ہیں, اور عربک کے اندر جب روٹ لیٹرز سملر ہوتے ہیں تو ان کا کہیں نہ کہیں کوئی ریلیشن ہوتا ہے. اور اسی لیے جب جیسے ہم بات کریں کہ فطرت, انسان کی فطرت کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھا ہے, تو لائف اور حیا بالکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اور یہ مسلمس کے اندر نہیں بلکہ نان مسلمس کے اندر بھی دیکھیں تو وہ بھی کور کرتے تھے. اور آج سے اگر کچھ سال پہلے جائیں تو وہاں پر جو زیادہ لباس پہنتے تھے, جو عورتیں زیادہ کور کرتی تھیں اپنے آپ کو, وہ زیادہ ایلیٹ اور ایجوکیٹڈ سمجھی جاتی تھی. وہ تو اب معاملہ چینج ہو گیا, لیکن اس سے پہلے آج سے 100-150 سال پہلے آپ جائیں تو وہاں پر اس چیز کو حیا کا اور اس چیز کو ایجوکیشن اور ایلیٹ سمجھا جاتا تھا. جیسے اسحاق نے بہت پیاری بات کی کہ دونوں کا روٹ ورڈ ایک ہی ہے, اور میننگ وہی دیا جاتا ہے کہ حیات مطلب زندگی ہے. حیا میں آپ کی ایمان کا حصہ ہے, آپ ایمان سے اس کو جوڑیں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں. یہاں پہ ہم انشاء اللہ تعالیٰ اس کے اوپر اور کافی بات کریں گے, لیکن یہاں پہ وقت آیا ہے تھوڑا سا بریک لینے کا. ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک, سو ڈونٹ گو اینی ویئر.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and welcome back after the break. You're watching Youth Dialogue اور بات چل رہی ہے حیا کی. حیا ہے کیا امپلیکیشن ہے اس کی, حیا کے معنی کیا ہیں اسلام کے اوپر. ہم نے بریک میں جانے سے پہلے اس کے اوپر بات کی. اب آتے ہیں ہم حدیل حنیف کی طرف کہ اس کی امپلیکیشن سوسائٹی میں اس کے ایفیکٹس کیسے نظر آتے ہیں اور کیا ہوتے ہیں. دیکھیں, اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں پہلے اس چیز کو کلیریفائی کرنا پڑے گا کہ اسلام ایک ایسا سسٹم ہے جو کہ سوسائٹی پہ اور اس سوشل فیبرک پہ بہت امپورٹنس دیتا ہے, جو ہمیں ایز انڈیویژولس کنیکٹ کرتا ہے. ایک انڈیویژول اگر اکیلا جنگل میں رہ رہا تھا تب ایک الگ بات ہے, بٹ ان اے سوسائٹی وی لیو ٹوگیدر, جہاں پہ میری کچھ ذمہ داریاں ہیں, آپ کی کچھ ذمہ داریاں ہیں, میری کچھ باؤنڈریز ہیں, آپ کی کچھ باؤنڈریز ہیں. یہاں پہ اگر ہم ایک دیکھیں تو حیا کا اتنا امپورٹنٹ رول ہے, جیسے حدیث میں کہ اذا لم تستحی فاصنع ما شئت, کہ اگر تمہیں حیا نہیں آتی تو پھر جو کرنا ہے کرو. اور واقعتاً ایسا ہی ہوتا ہے. آپ دیکھیں جب لوگوں کے اندر سے حیا ختم ہو جاتی ہے, آپ کسی سے کچھ لینے جاتے ہیں, وہ پیچھے اپنے کمپارٹمنٹ میں جاتا ہے کچھ سامان نکالنے کے لیے, اگر اس کو اللہ کی حیا نہیں ہوگی وہ وہاں پہ اس کے اندر کچھ بھی مکس کر سکتا ہے. آپ لے جائیں گے گھر پہ, اس وقت تو خیال نہیں آئے گا. جب آپ گھر پہ جائیں گے آپ کو کچھ فیل ہوگا, یار مسئلہ ہے, چینی کے اندر ساتھ کچھ اور بھی آیا ہوا ہے, چاول کے ساتھ کچھ اور بھی مکس ہوا ہوا ہے. اب اٹ مے ناٹ بی پاسبل فار یو کہ آپ واپس اس کے پاس جائیں گے, لیکن ایک ٹرسٹ کا ایلیمنٹ جو ہے وہ تو آبویسلی وہاں پہ بہت زیادہ برے طریقے سے ہرٹ ہوگا. اینڈ ایک سوسائٹی, آپ خود بتائیں, ایک سوسائٹی ٹرسٹ کے بغیر کیسے چل سکتی ہے, جہاں پہ مجھے یہ ٹرسٹ نہ ہو کہ میرا نیبر میرے ساتھ کچھ برا کر دے گا. جہاں پہ کسی کو, میں روڈ پہ جاتا ہوں, ہمیں ان جنرل ہماری کچھ ازمپشنز ہوتی ہیں, کچھ بلیفس ہوتی ہیں کہ بھائی دوسروں پہ ایک ٹرسٹ ہوتا ہے. آپ گاڑی چلا رہے ہیں, آپ کو ایک ٹرسٹ ہوتا ہے کہ سامنے والا بھی گاڑی انسانوں کی طرح چلائے گا, ایسے ہی رینڈملی آ کے مجھے نہیں ٹھوک دے گا. وہاں پہ اگر ہم اس سوسائٹی میں دیکھیں, اگر یہ حیا نہیں رہتی تو یہ ٹرسٹ بالکل نہیں رہ سکتا, کیونکہ جب ایک شخص اپنے رب سے حیا نہیں کرتا تو وہ دوسرے انسان سے کیا حیا کرے گا. اور جب پھر ٹرسٹ نہیں ہوتا تو پھر آنیسٹی بھی ختم ہو جاتی ہے کہ میں, اگر یہ بندہ میرے ساتھ جھوٹ بولتا ہے, اگر اس کے دماغ میں یہ ازمپشن ہے کہ یہ میرے ساتھ جھوٹ بولتا ہے تو میں اس کے ساتھ جھوٹ بولوں, کیونکہ مجھے پتہ ہے یہ مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے. اور پھر آنیسٹی بھی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے, اور پھر آپ کی سوسائٹی ایک ڈسٹرکٹیو سوسائٹی بن جاتی ہے. صحیح. غیبت, جھوٹ, برائیاں, دھوکہ, من غش فلیس منا, جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں, یہ ساری چیزیں حیا سے ریلیٹڈ ہیں. انفارچونیٹلی یہ لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہیں, وہ اس بارے میں پڑھتے ہی نہیں. اور کتنا علماء اس کے اوپر بات کرتے ہیں. ہم صرف حیا کی بات کرتے ہیں, اگر ہم سوال کریں حیا کیا ہے تو دماغ میں صرف ایک فیمیل کی کلودنگ کے ریلیٹڈ وہ صرف اس کی ایک پکچرائزیشن کر سکتے ہیں کہ حیا کے, جبکہ ایک مرد کے لیے حیا کیا ہے, وہ اپنی بیوی سے کیا حیا کرتا ہے, وہ اپنی بیٹی سے کیا حیا کرتا ہے, وہ اپنی اس حیا کی بنا پر اپنی بیٹی کو کتنی محبت دیتا ہے, وہ اپنی بیوی کا کتنا خیال رکھتا ہے کیونکہ اس کو اس بات کی حیا ہے کہ مجھ سے اس ذمہ داری کا سوال ہوگا. ایک بیٹا اپنے باپ سے کیا حیا کرتا ہے کہ وہ اپنے باپ کے سامنے جب سوال کرتا ہے, بات کرتا ہے, تو اپنے باپ سے کتنی عزت سے بات کرتا ہے. وہ اپنے باپ کے ساتھ جب کسی بات کو نہ برداشت کرتا ہے تو اس میں کیا ریاکٹ کرتا ہے. یہی چیز اپنی ماں کے ساتھ. ہم حیا کا اتنا براڈ میننگ, بیکاز ایوری تھنگ از اباؤٹ حیا از ریلیٹڈ ٹو ایمان. جی یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. اینڈ ایک مسئلہ اس کو نہ سمجھنے کا, دیکھیں ان جنرل آپ جب تک کسی ایک چیز کو سمجھیں گے نہیں تو اس کا آٹومیٹک ایک کنکلوژن یہ آتا ہے کہ جو چیز بھی اس پرٹیکولر کانسیپٹ کو افیکٹ کر رہے ہوں گے, اس کو ڈسٹروائے کر رہے ہوں گے, آپ ان کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر سکیں گے. جب ہم حیا کا ریسٹرکٹیڈ کانسیپٹ ہی رہتے ہیں کہ بھائی کپڑے اچھے پہنے, کپڑے صحیح طرح والے پہنے تو حیادار ہے, ورنہ نہیں. جیسے آپ نے یہ ایگزامپل دی, وہ بہت بیوٹیفل ایگزامپل ہے. میں کہوں گا کہ غیبت کی جیسے ایگزامپل ہے. ہم غیبت کو عام طور پہ لے لیتے ہیں کہ بھائی کسی کی غیب میں, یعنی وہ نہیں ہے تب آپ بات کریں تو برا ہے, بلکہ یہ نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ذکر کا اخا کا بما یکرہ, کہ آپ اپنے بھائی کا اس طرح ذکر کریں جو کہ اس کو برا لگے. اب آپ خود بتائیں, اگر مجھے آپ سے حیا ہو, مجھے ہمارے ریلیشن میں ایک حیا ہو, آپ میرے بڑے ہیں, آپ میرے بھائی ہیں, آپ میرے فادر ہیں, آپ میری مدر ہیں, آپ میرے ٹیچر ہیں, اگر مجھے یہ ہمارے آپس کے ریلیشن شپ میں حیا ہو, میں کس طرح اپنی زبان پہ وہ الفاظ لاؤں گا جو مجھے پتا ہو کہ آپ کو برے لگیں گے. یہ تبھی ہوتا ہے جب ہماری یہ حیا بریک ڈاؤن ہوتی رہتی ہے. اور انفارچونیٹلی ہمیں وہ فیکٹرز ہی نہیں پتہ ہوتے جہاں پہ یہ حیا ہم کنٹینیوسلی سلولی گریجولی اس کو ڈسٹروائے کرتے رہتے ہیں. جیسے فار ایگزامپل میں ایک بہت آئی تھنک ہماری سوسائٹی میں یہ بہت کروشل ایلیمنٹ ہے, کس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں. آپ ایک جنرل پریکٹس دیکھ لیں, ہماری مارکیٹس میں آپ چلے جائیں, برے الفاظ اور فحش الفاظ, گالیاں وغیرہ تو ہم مطلب پانی کی طرح بہہ رہی ہوتی ہے, اور ہم اس چیز کو ریئلائز نہیں کرتے کہ اس سے نہ صرف میری انٹرنل حیا
نہ صرف میری اپنے رب کے ساتھ حیا بلکہ میری دوسری مخلوق کے ساتھ حیا پہ بھی کتنا افیکٹ آ رہا ہوتا ہے. جس طرح کے الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں, اگر وہ شخص صرف اس لفظ کا میننگ ہی سوچنا شروع کر دے, صرف میننگ, اور پھر وہ یہ سوچے کہ میں نے اس لفظ کو دن میں آج کتنی بار کہا ہے. ایون یہ بھی ریئلائز نہیں کر رہے ہوتے کہ بچے آپ کے اسی مارکیٹ میں ہیں, آپ کے فادر اسی مارکیٹ میں ہیں, اور پھر آپ جن لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ آرام سے سن لیتا ہے, سامنے والا بھی اتنے آرام سے سن لیتا ہے اور اس کو ریئلائز بھی نہیں ہوتا ہے میں یہ کیا سن رہا ہوں, میں کس کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اور اس کا نیگیٹو یہ ہوتا ہے کہ پھر لوگ ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں, اور اسی وجہ سے ہم دیکھیں کہ دوسرے اسپیکٹ میں اگر ہم دیکھیں تو ہمارے یہاں جو ہے وہ کھلے عام کنفیشن کی جاتی ہے اپنے سنس کی, اپنے گناہوں کی, کہ میں آج اس کے ساتھ تھا, کل اس کے ساتھ تھا, میں یہ کرتا ہوں, میں وہ کرتا ہوں. فیس بک پہ لکھ دیتے ہیں ہر چیز, مطلب آپ اوپنلی اپنے سنس بتا رہے ہیں لوگوں کو. یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کتنا عام ہے کہ لوگ آرام سے اپنی برائیاں, اپنے ریلیشن شپ, ہزار چیزیں جو ہے, اور یہ سارا تعلق حیا سے ہے. آپ کا حیا لوگوں کے ساتھ ہے. when you go in public it's no more your own individual act. now you're in society and you are accountable for how you create an effect to other people. آپ ان سب چیزوں کے بارے میں سوچیں گے جب حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوں گے. اور اگر ان دونوں کا بالکل کچھ نہیں ہے, تعلق نہیں ہے, پھر جو چاہے کریں, پھر آپ کو کوئی بھی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے, پھر موت کا انتظار کریں اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جدید جواب. انفارچونیٹلی ایکچولی اٹس ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ اٹس ون آف دا سائنس آف دا ججمنٹ ڈے, قیامت کے قریب کچھ نشانیاں ہیں, اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے نا کہ بے حیائی اور برائی کے کام اتنے بڑھ جائیں گے کہ پبلکلی زنا ہوگا, اور اس وقت جو سب سے زیادہ ایماندار والا شخص ہوگا وہ کیا کہے گا کہ بھائی جا کے سائڈ پہ ہو جائے, سائڈ میں آپ کرو. اب انفارچونیٹلی جو آپ نے اسپیشلی سوشل میڈیا کی بات کی اس میں ہم یہ چیز اتنی کامنلی دیکھتے ہیں. اور دوسرا مسئلہ ہے کہ ایک شخص برائی کا کام اس طرح کرتا ہے, اس کو سپورٹ کرنے والے بھی آ جاتے ہیں, اور ہم نہ جانتے ہوئے بھی پتہ نہیں کتنی برائیوں کو اس طرح سپورٹ کرتے ہیں. ہماری وال پہ آ جاتا ہے, ہماری وال سے کہیں ہم شیئر کر دیتے ہیں, کبھی غلطی سے, کبھی ہمارے نام سے شیئر. ایون آپ لائک کرنا ہے, اس کو انکریج کرنا ہے کہ ٹھیک ہے, یو آر ڈوئنگ سم تھنگ گڈ. So we work as a community in order to be able to promote the concept of حیا, اور ہم خود ہی ڈی پروموٹ کرنے میں, اس کو نیگیٹو افیکٹ کریٹ کرنے میں سوسائٹی میں بہت ایک امپورٹنٹ رول ادا کرتے ہیں. تو ہمارے لیے ایک حیا یہ بھی ہے جس کو میں یہاں پہ ٹچ کرنا چاہوں گا کہ ہم کوئی برائی دیکھیں تو کس انداز سے ہم اس کو منع کرتے ہیں, کس انداز سے ہم اس کو روکنے کی کرتے ہیں. کیا ہم صرف روکنے کی کوشش کرتے ہیں یا ہم اس کو اس فکر سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں, کسی کو ایڈوائز کرتے ہیں اس حیا کے ساتھ کہ یہ میرا بھائی ہے, اس کی اصلاح ہو جائے, اس کو پیار سے سمجھاؤں, اگر یہ چھوڑ دے تو یہ بھی ایک حیا ہے. اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ خالی آپ کی حیا یہ نہیں کہ آپ نمازیں پڑھ لیں, خالی وہ کر لیں, آپ برائی کو برائی دیکھ کے کیا دل میں برا جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس اس کو وربلی روکنے کی طاقت نہیں ہے, ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے, تو کیا آپ دل میں برا جانتے ہیں؟ کیا آپ نے اپنے جو دل کے اندر جو حیا ہے اس کو زندہ رکھا ہے؟ کیا آپ اپنی آنکھوں کا خیال رکھتے ہیں؟ بینگ مین, کیا اپنی آنکھوں کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے؟ اور یہ ساری چیزیں حیا کے اندر آتی ہے, اور یہ جتنی آپ اسٹرگل کرتے ہیں, جتنی آپ کوشش کرتے ہیں, all of this is going to be a part of حیا and your ایمان. میرا خیال ہے حیا کا بہت زیادہ تعلق ہے غیرت کے ساتھ بھی, کہ دین کی جو آپ کی غیرت ہے یا جو بھی آپ کی نیچرل غیرت بھی ہوتی ہے اس سے بہت زیادہ ریلیشن ہے. جب بھی ہم اپنے آپ کو کور بھی اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارے اندر ایک غیرت ہے, اپنی ایک سیلف رسپیکٹ ہے, اور یہی وجہ ہے کہ جب ہمارے اندر اپنی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی, اپنے معاشرے کی سیلف رسپیکٹ نہیں ہوتی, تو ہم حیا کا کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی پردہ کرے کوئی نہیں کرے, ہماری گھر کی فیمیلز پردہ کریں نہ کریں, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ غیرت ختم ہو چکی ہوتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج معاشرے میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہمارے اندر جو غیرت ختم کی جا رہی ہے, ہمارے ڈی سینسٹائز کیا جا رہا ہے, وہ مطلب میوزک کے تھرو آپ دیکھ لیں, آپ موویز کے تھرو دیکھ لیں, ہر جگہ پہ آپ کو ڈی سینسٹائز کیا جا رہا ہے کہ یہ تو بالکل عام سی چیز ہے, کامن سی چیز ہے اور بالکل عام. جیسے کہ ساق بیان کر رہے تھے کہ آپ کی اپنی خود کی غیرت, کہ آپ اپنے خود کی سیلف رسپیکٹ کس طرح سے دیکھتے ہیں, کس طرح سے اپنے آپ کو پروجیکٹ کرتے ہیں, یہ بھی حیا کا تعلق ہے. ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور بعد میں آئیں گے اور مزید اس کے اوپر بات کریں گے. سو پلیز جوائن اس آفٹر دا بریک ایز ویل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اینڈ ویلکم بیک آفٹر دا بریک میں جانے سے پہلے ہم نے ایک بات کو ٹچ کی تھی، وہ تھا کہ انسان اپنی خود کی غیرت، اپنی خود کی سیلف رسپیکٹ اور حیا کی بیسس پہ وہ خود اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے کس طرح سے رسپیکٹفل پورٹرے کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو ہیوملیٹ نہیں کرتا لوگوں کے سامنے، اپنی رسپیکٹ مینٹین کرتا ہے، یہ بھی حیا کا ایک اسپیکٹ ہے۔ جی عدیل آپ اس کے اوپر کچھ بتائیے۔ ہوا یعلم ما تخفی الصدور، کہ وہ بھی جانتا ہے جو سینے کے اندر ہم چھپاتے ہیں، تو جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ تو بالاولیٰ جانتا ہے، رائٹ۔ جہاں پہ یہ حیا کی بات ہے، ابھی آپ ایکچولی ایک بات مینشن کر رہے تھے کہ ہماری ایک یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ہم کوئی برائی کا کام دیکھتے ہیں تو اس کے ساتھ ہم ڈیل کیسے کرتے ہیں۔ انفارچونیٹلی ہمارے یہاں پہ اگر ہم کسی برائی کو سمجھتے ہیں کہ ایک ایکٹ کو سمجھتے ہیں کہ یہ برا ہے، تو ہماری پہلی کوشش کیا ہوتی ہے کہ یہ برائی کا کام ختم ہو جائے، بس جیسے بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا، بس یہ ختم ہو جائے، فرض ادا کر دیں، بس ہمارا فرض ادا ہو جائے نا، میں اس کو جا کے ڈنڈا ماروں، جو کچھ کروں، بس یہ کام ختم ہو جائے۔ اور وہاں پہ ہم یہ بھول جاتے ہیں جو حیا کا ایک ایلیمنٹ ہے کہ اس بھائی یا بہن کا جو ایک رائٹ تھا۔ دیکھیں صحابہ میں رضی اللہ عنہم اجمعین میں ہمیں ایک، اور صحابہ کے بعد بھی ائمہ میں ہمیں ایک پریکٹس ملتی ہے، جب کوئی آپ کا بھائی یا کوئی آپ کی بہن گناہ کرتا ہے اور آپ کو اس کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو پہلا کام جو ہمیں کرنا چاہیے وہ اس کے گناہ پہ پردہ ڈالنا چاہیے۔ اور یہ آتا ہے نا کہ اگر تم کسی کے عیبوں پہ پردہ ڈالو گے تو اللہ تمہارے عیبوں پہ پردہ ڈالے گا۔ اور اس پردہ ڈالنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے بس اگنور کر دیا، بلکہ اس کا بعد میں اس کا ایک اور جو آپ کے اوپر رسپانسبلٹی بنتی ہے وہ یہ کہ اس کو سمجھانا۔ اب ہم سمجھانے کی جب بات کرتے ہیں تو بس اس نے تو میری بات ماننی ہے، ہمارے اندر یہ ایٹیٹیوڈ آتا ہے، اور ہم اس وقت اس کی نظر سے ایک ایمپیتھیٹک ایٹیٹیوڈ کے ساتھ اس کو سمجھانا، ان دا سینس کہ اس کی سمجھانے سے پہلے اس کی کیئر تو ہو نا۔ دیکھیں آپ کسی کو فار ایگزامپل ایک شخص آپ کے سامنے اپنے پیسے ضائع کر رہا ہو، آپ کیا کریں گے؟ آپ جا کے وہ اس کو گالیاں تو نہیں دینے لگیں گے، آپ اس کو سمجھائیں گے، اسپیشلی اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو ہو۔ اسی طرح اگر کوئی شخص اپنا حیا کا پردہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈسٹروائے کر رہا ہے، اس کو خراب کر رہا ہے، تو ہم ایک کیئرنگ ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہم اس کو جا کے پہلے ہمیں سمجھانا چاہیے کہ بھائی یہ چیز نہ صرف میرے لیے، نہ صرف آپ کے لیے، بلکہ ہم سب کے لیے پرابلمٹک ہو سکتی ہے۔ لیکن ہمارا مسئلہ کیا ہے، ہم اس کو جب سمجھانے جاتے ہیں تو بھی اپنی انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں، اور اگر سامنے والا بات نہ مانے تو ہمیں لگتا ہے کہ بھائی میرے ساتھ برا ہو گیا اور میری انا کی بات آ گئی، اور وہاں پہ وہ معاملہ جو اسپائرل ہو کے خراب ہو جاتا ہے، سو مچ سو کہ دین وہاں پہ رگڑے میں آ جاتا ہے۔ I'm sorry to use this word, but واقعی میں ایسا ہوتا ہے کہ دین کو ڈیمیج ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ لوگوں کو اس چیز سے دعوت دو جس کو وہ جانتے ہیں، بما یعرفون۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ اور انفارچونیٹلی ہم دین کو بھی پورٹرے کرتے ہیں تو ہم اس طریقے سے پورٹرے کرتے ہیں کہ اس کا آٹومیٹک کانسیکوینس یہ آتا ہے کہ لوگ دین سے بدظن ہونے لگتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ تم لوگوں کو خوشخبری دو اور نفرت نہ پھیلاؤ، لوگوں کو قریب لاؤ، لوگوں کو دور نہ کرو۔ اور اسی وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر تم میرا کوئی سن دیکھو تو مجھے پرائیویٹلی آ کے بتاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم مجھے پبلک میں کہو اور میں وہ اس سن پہ جو ہے میں پھر کہہ دوں بھائی اب میں نے یہی کام کرنا ہے۔ کیونکہ ایک سیلف رسپیکٹ، جیسے ہم سیلف رسپیکٹ کی بات کریں، جو بندہ گناہ کرے اس کی بھی ایک سیلف رسپیکٹ ہے، اس کی بھی ایک عزت ہے۔ اگر آپ اس کو پبلکلی آ کے بولنا شروع کر دیں تم نے یہ کام کیا، تم نے یہ کام کیا، تو پھر وہ ظاہر سی بات ہے اس کو اپنی غیرت کا مسئلہ، وہ پھر اس کو اپنی سیلف رسپیکٹ کا مسئلہ بنانے کا، انا کا مسئلہ بنانے کا، اور کہے گا نہیں، میں اس کو پھر جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرے گا کہ نہیں میں نے صحیح کیا۔ لیکن اگر آپ، اور میں نے بہت جگہ دیکھا ہے جب آپ پرائیویٹلی جا کے کسی کو بتاتے ہیں کہ یار یہ کام صحیح نہیں ہے تو وہ مان لیتا ہے، لیکن جب آپ پبلکلی کہتے ہیں تو پھر اس پہ اڑ جاتا ہے کہ نہیں میں نے یہی کام کرنا ہے۔ آپ کو فیس بک پہ یہی ملتا ہے، جب آپ فیس بک پہ ایک بحث شروع کرتے ہیں تو وہ آپ رسپیکٹ، اپنی سیلف رسپیکٹ کا، انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں کہ نہیں میں نے جو بات کی اس پہ، اگر آپ اس کو وہی چیز چیٹ پہ آگے سمجھائیں وہ مان جاتا ہے۔ صحیح، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر تم نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو پبلکلی اگر کریکٹ کیا تو تم نے اس کو ہیوملیٹ کیا، اور اگر پرائیویٹلی اس کو کریکٹ کیا تو تم نے اس کی عزت رکھی۔ ہمیں یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ایمان کا تعلق ہے حیا کے ساتھ، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، کہ آپ اپنے مسلمان بھائیوں سے کتنی محبت رکھتے ہیں۔ یہ بھی تو آپ کی حیا کا تعلق ہے کہ آپ کے اندر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے محبت کتنی ہے، کہ اگر وہ کسی تکلیف سے کسی بھی ملک میں گزر رہے ہیں، اگر وہ کسی مشکلات سے در پائیں، تو آپ کی حیا، آپ کا ایمان جس کا تعلق اس کے ساتھ ہے، کہ آپ کے اندر اس چیز کی تکلیف جاتی ہے کہ آپ کو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کہ آپ کی حیا اس بات کا آپ کو انڈیکیشن
سچویشن دیتی ہے کہ آپ کو وہ اپنی تکلیف محسوس ہوتی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف میں دیکھ کے, کسی مشکلات میں دیکھ کے, کہ آپ کے اندر یہ حیا جاگتی ہے کہ مجھے بھی اس کی مدد کرنی چاہیے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے بھی کسی مشکل سے نکالے. دا میننگ از سو براڈ, اور ہم ٹائم کی لمیٹیشن کی وجہ سے اتنے محدود ہیں کہ ہم اس کے اوپر زیادہ تفصیل سے بات نہیں کر سکتے. ہم اسی آسان الفاظ میں بات کر سکتے ہیں جو لوگ سمجھیں کہ حیا از ویری براڈ. حیا از اے لاٹ آف میننگ. اللہ تعالیٰ نے, کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحیاء من الایمان میں کافی باتیں کہہ دیں, اور ایمان از دا بیسس فار آپ فیتھ. نماز آپ کی حیا کے اوپر ہے. آپ اللہ تعالیٰ سے حیا نہیں کھاتے تو آپ نماز کے لیے چاہے کھڑے رہ جائیں, تراویح کے لیے آپ پوری رات کھڑے رہیں, آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ حیا کا تعلق نہیں ہے, تو پھر آپ کے اعمال جو ہیں بالکل ایک کھوکھلے اعمال کی طرح ہیں. جی عدیل. آئی تھنک اس میں ایک اور پوائنٹ میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ فار اس ٹو پریکٹس حیا, ضروری نہیں ہے کہ سامنے والا بھی ہر وقت حیا اسی طرح پریکٹس کر رہا ہو. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میں ڈفرینٹ طریقے سے پریکٹس کر رہا ہوں, سامنے والا ڈفرینٹ طریقے سے پریکٹس کر رہا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بھائی ہر بندہ اسی طرح کرے جس طرح میں کر رہا ہوں. اگر کسی کا گناہ ہو تو وہی والا گناہ ہو جو میرا گناہ ہو. اللہ نے قرآن میں کہا قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُل لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ سوسائٹی میں ایسے کام ہو بھی رہے, آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی یہ بھی آتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو کم از کم اس چیز سے بچائیں. یہ نہیں کہ آپ جا کے دوسروں کو سنانے لگیں, بلکہ پہلے آپ ایک خود رول ماڈل بنیں گے دوسرے کو بتانے کے لیے کہ بھائی اس سچویشن کو اس طرح بھی ڈیل کیا جا سکتا ہے, اس سچویشن میں رہتے ہوئے اس طرح بھی بیہیو کیا جا سکتا ہے. اور یہ جو بات ہے کہ الحیاء لا یأتی الا بخیر, اس کی سو مینی ایگزامپلس ایون ان دس ٹائم. بکس میں تو ملتی ہیں, اس زمانے میں بھی آپ کو اتنی ایگزامپلس ملیں گی. اتنے لوگ اپنے نریشنز آ کے, واللہ جوان لڑکے, ینگ لڑکے, وہ خود آ کے بتاتے ہیں کہ اس ایک پرٹیکولر ایلیمنٹ کو جب میں نے اپنی لائف میں اپلائی کرنا شروع کیا, میں نے نہ صرف اپنے اندر ایک ٹریمنڈس چینج دیکھا. کس ایلیمنٹ کو؟ کہ میں نے کہا کہ اگر دوسرا نہیں بھی کرتا تو نہ کرے, مجھے اپنی اس حیا کا خیال کرنا ہے. سامنے والا گالی دیتا ہے تو دے, مجھے اپنی حیا کا خیال کرنا ہے. سامنے والا برائی کی دعوت دیتا ہے تو دے, مجھے اپنی اس حیا کا خیال کرنا ہے. جیسے قرآن میں آتا ہے نا کہ جس نے اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کیا, اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں سے ہم نے گمان بھی نہیں کیا ہوتا. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دوستوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو آپ پہ برا انفلوئنس ہو رہے ہیں, آپ کے سمجھانے کے باوجود وہ آپ کی حیا کو افیکٹ کر رہے ہیں, تو آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے ایسے دوست دے گا جو آپ کا ہر وقت ایمان بڑھانے میں آپ کی ہیلپ کریں گے. جی صاحب. اور اسی طریقے سے اب قرآن میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ, جب ہم حیا کا ایک اسپیکٹ لباس سے بھی ہے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بہترین لباس کہتے ہیں لباس التقویٰ, تقوی کا لباس جو ہے وہ بہترین لباس ہے. although ہمیں یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم آپ لباس بالکل اتار دیں اور تقوی اختیار کر لیں, بلکہ دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. اور اسی لیے جب جیسے عدیل بھائی کہہ رہے تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قُل لِلْمُؤْمِنِينَ, عورتوں سے پہلے مردوں کو حکم دیا ہے کہ مرد پہلے پریکٹس کریں, پھر عورتوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ آرڈر دیا ہے, مردوں کو سب سے پہلے آرڈر دیا ہے, عورتوں کو بعد میں دیا. ہم کیا کرتے ہیں, عورتوں کو کوشش کرتے ہیں کہ عورت جو ہے وہ پریکٹس کرنے, اور ہمارے ینگسٹرز خاص طور پہ ینگسٹر جو ہیں وہ کہتے ہیں وہ پردہ نہیں کر کے آج تم ہم کیا کریں. بھائی آپ کو تو کہا ہے نا قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, آپ تو اپنی پریکٹس کریں. اور اس لیے مجھے یاد پڑا کہ ایک ٹی وی انٹرویو پہ ایک نان مسلم نے ایک مسلم اسکالر کو بلایا, اور وہ کوئی اچھے لباس میں نہیں تھی وہ صاحبہ. تو خیر وہ پورا انٹرویو انہوں نے لیا, پورے انٹرویو میں وہ اسکالر جو ہے وہ زمین پہ دیکھتے رہے. تو آخر میں یہ مطلب شی واز لائک کہ کیا مطلب آپ دیکھ کیوں نہیں رہے میری طرف. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اتنے اسکالرس کو بلایا, وہ آئے نہیں, یا تو اولاً وہ آئے نہیں, اگر آئے تو کچھ لوگوں نے مجھے دیکھا بھی, لیکن آپ نے انٹرویو بھی دیا, آپ آئے, لیکن آپ نے کوئی ایسی مطلب آپ نے میری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا, تو کیوں؟ مطلب شی واز انسپائرڈ. اور اس نے پھر ان صاحب نے کہا آگے سے, کیونکہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ, آپ کریں نہ کریں میرے اوپر یہ حکم ہے کہ میں نے نیچے رکھنا ہے. اور وہ اتنی انسپائرڈ ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ مطلب یہ دس از دا بیسٹ ریلیجن. اور مجھے ایک سیف لگا, آج جب میں آپ سے بات کری تو ایک مجھے بہت سیف انوائرمنٹ لگا کہ الحمدللہ مجھے کوئی ایسا نہیں دیکھ رہا. جیسا کہ بات چل رہی تھی حیا کی, انفارچونیٹلی ہمارا پروگرام اختتام کی طرف پہنچ گیا ہے,
اور ہمیں اپنا پروگرام ختم کرنا پڑ رہا ہے یہاں پر۔ حیا کے بارے میں ہم نے کافی باتیں کی، حیا کیا ہے، ایمان کا کیسے تعلق ہے، اور آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ چیز ہے۔ ہمارا حیا کا تعلق خالی لباس تک نہیں ہے، آپ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق ہے، آپ اللہ کی مخلوق کے ساتھ کیسا تعلق رکھتے ہیں، آپ اپنے رب کے ساتھ کیا تعلق رکھتے ہیں، آپ اکیلے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا خوف اور تقوی اور حیا رکھتے ہیں، اور آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں کتنا پہل کرتے ہیں، کتنی آگے بڑھتے ہیں۔ یہ سارے اور کئی سارے ایسے معنی ہیں جو حیا کے اندر شامل ہیں، کیونکہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ جب حیا چلے جائے تو انسان جو چاہے کرے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو حیا کی دولت سے نوازے، اور حیا کی دولت ہمارے پر قائم رکھے، اور ہمیں اسی حالت میں موت آئے کہ ہم ایمان کی حالت میں ہوں۔ اس دعا کے ساتھ میں وجیہ الدین آپ سے خیر بات طلب کرتا ہوں۔ بارک اللہ علی ولکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔